سچے خوابوں سے آغاز اور شجر و حجر کا سلام۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا پاکیزہ خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے، اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ ابو نعیم نے حضرت علی بن حسین سے اور وہ اپنے آبائے کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سچے خوابوں کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی خواب میں دیکھتے وہ اسی طرح ہوتی جس طرح آپ دیکھتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا انبیاء کرام پر سچے خوابوں سے آغاز ہوتا تھا حتیٰ کہ ان کے دل پرسکون ہو جاتے، پھر ان پر وحی کا نزول ہوتا۔ امام بہقی نے امام زہری سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امر گراں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، رب تعالیٰ آپ کے ساتھ صرف بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ ابن سعد نے حضرت برہ بن ابی تجارہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا جب رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی عزتوں کے ساتھ نوازنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھر نظر نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں اور وادیوں کے دامن کی طرف نکل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نظر نہ آتا۔ امام احمد، امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر بعثت سے قبل سلام بھیجا کرتا تھا، میں اسے اب بھی جانتا ہوں۔ عبد الملک بن عبداللہ بن ابی سفیان علامہ جاریہ ثقفی نے بعض اہل علم سے روایت کیا کہ جب رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی عزتوں سے نوازنا چاہا اور بعثت کی ابتدا ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، حتیٰ کہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں اور وادیوں کے دامن میں چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر یا درخت نظر آتے۔ یہ سلام صفت نبوت کے ساتھ سلام تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سعد نے حضرت ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں نور دیکھتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، مجھے خدشہ ہے میں کہیں کاہن نہ بن جاؤں۔ انہوں نے عرض کی رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔